الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے اور اس طرح سے آبادی بڑھا رہے ہیں مسلمان، کیا یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا یا یہ غلط ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا جنسی مسائل سے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا ہے کہ ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت آپ کو تب دی گئی ہے جب آپ کے اندر 2 چیزیں ہوں۔ ایک تو آپ جنسی اعتبار سے بڑے قوی اور مضبوط ہوں، دوسرے آپ دوسری بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتے ہوں۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک سے زائد بیوی رکھیں۔ دوسری بات، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ 4 شادیاں کریں۔ حکم نہیں دیا ہے، بلکہ صرف مخصوص اوقات میں مخصوص لوگوں کے لیے خاص شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہر ایک آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں، پھر ان شرائط کی پورتی اگر نہیں ہو رہی ہے تو آدمی کو اجازت نہیں ایک سے زائد شادی کرے۔ ایسے ہی اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ایک سے زائد بیوی رکھیں۔ لہذا پروپیگنڈا غلط اور جھوٹ اور شرارت پر مبنی ہے۔ 4 شادیوں کے سلسلے میں جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اسباب و علل جاننے کی کوشش کی، کیوں اجازت دی ہے اسلام نے؟ حکم نہیں، اجازت کیوں دی ہے اسلام نے؟ وہ لوگ اگر انصاف پسند کچھ بھی انصاف ان کے اندر پایا جاتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کا اجازت دینا یقیناً جائز، درست، صحیح اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور انسانی سماج کے مسائل کو درست کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے ڈاکٹر مارکر کین کو پیش کرتے ہیں۔ مشہور مستشرق ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ ایک زمانے تک میرا یہ نظریہ تھا کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کر بہت غلط کیا اور میں اس کو غلط کہتا رہا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں نے خاص اسی مسئلے کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ اسباب، وہ علل، وہ وجوہات جو اسلام نے اس کے پیش نظر رکھی ہیں، جب ان کا مجھے علم ہوا تو میں آج اس بات کے کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ اسلام کا موقف 100% درست اور صحیح ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر انسان صحت مند ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، اچھی خوراک وافر مقدار میں اس کو حاصل ہے، تو اس کی جنسی زندگی اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایک سے زائد بیوی رکھے۔ اگر وہ ایک سے زائد بیوی رکھتا ہے، مان لیجئے 2 یا 3 رکھتا ہے، تو یہ اس کی صحت کے لیے درست ہے، اس کی حیثیت کے عین مطابق ہے اور اس کی سماجی حیثیت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اگر ہم پابندی لگا دیں نہیں ایک ہی بیوی رکھو گے، مالدار آدمی ہے، اچھی خوراک کھاتا ہے، ایک بیوی ہے اور ایک بیوی ظاہر ہے کہ اس کو کبھی بیماری لاحق ہوتی ہے، کبھی بیماری لمبی ہو جاتی ہے، کبھی حیض کی حالت رہتی ہے، کبھی استحاضہ کی حالت رہتی ہے، کبھی نفاس کی حالت رہتی ہے۔ ایسی حالت میں مرد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہاں جائے؟ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں عورت سے تو مل نہیں سکتا، تو لا محالہ اس کو کوئی اور راستہ دیکھنا پڑے گا۔ اب راستہ دوسرا کیا رہ گیا؟
یا تو اپنے پڑوس کی کسی عورت سے سمبند بڑھائے اور اس سے جسمانی تعلق قائم کرے، یا کوئی عورت اس سے یاری دوستی کر کے اس سے اپنے تعلقات بڑھا کر اس سے اپنی ضرورت پوری کرے، اور اگر ایسا نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ کوٹھے پر جائے۔ اب یہ دونوں صورتیں اگر ہم مان لیں، پڑوس کی کسی عورت سے کرتا ہے تو اس عورت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ غداری ہو رہی ہے بلکہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، بلکہ اس عورت کے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی محبت میں وہ صرف شریک ہی نہیں ہو گئی، اس کے بہت سارے حقوق بھی اس نے غصب کر لیا۔ اور اگر وہ کوٹھے پر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریاں ہیں جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور اس عورت کو بھی وہ بیماریاں لگا دے گا، خاص طور سے ایڈز کی بیماری، کینسر کی بیماری، اور بھی خاص قسم کی بیماریاں جو اس سے متعلق ہیں، آتشک وغیرہ۔ ان بیماریوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور اس بیچاری خاتون کو بھی ان بیماریوں سے پیڑت کر دے گا۔ ایسے میں اس کے لیے یہ سب سے مناسب صورت ہے کہ اس کو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ خود بھی صحت مند رہے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائے، اور اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو بھی بیماریوں سے بچائے، اس کے ساتھ انصاف کرے، بے وفائی سے اس کی زندگی تباہ نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو عین انصاف کے مطابق ہی کہا جائے گا، اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا۔ اگر ہم اس صورت سے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہوتے ہوئے ایک سے زائد شادیوں کی مرد کو اجازت دی جاتی ہے، بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اگر مرد کو اجازت ہے تو عورت کو اجازت کیوں نہیں دی جاتی، اور اس بات کو بڑے پیمانے پر اٹھایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کی وکالت کرتے ہیں، اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو عقل سے پیدل ہیں، کسی بھی طرح کا تجربہ نہیں رکھتے، اور محض سنی سنائی بات ذرا ان کو اچھی سی لگتی ہے، لہذا اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ایک عورت ایک سے زائد شادی کر کے خوش رہ سکتی ہے؟ کیا اس کے جسم کے اندر طاقت اور قوت ہے؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک بڑی شخصیت گزری ہے، انہوں نے یہ فلسفہ بگھارا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی جنسی خواہش بہت بڑھی ہوئی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تجربہ اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جنسی عمل کرنے کے راہ میں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب مرد سے عورت کی یہ خواہش بڑھ جاتی ہے، لیکن ہر عورت ہر مرد سے جنسی طور پر زیادہ قوی اور مضبوط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم نے بہت ساری عورتوں کی اور بہت سارے لوگوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کو لکھا کہ عورت ایک مرد سے ملنے کے بعد اس کی جنسی خواہش ٹوٹ جاتی ہے اور وہ قطعاً کسی دوسرے مرد کی روادار نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف مرد اس سے بالکل الگ ہے، ایک عورت سے ملنے کے بعد اس کی جنسی خواہش ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک سے زائد بار ملنا چاہتا ہے اور ایک سے زائد عورت سے ملنا چاہتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ عورت کی جنسی خواہش مرد کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں، ہم آپ کو یہ بتلانا ضروری خیال کرتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا علل ہے۔ اگر بیوی یا کسی عورت کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ایک سے زائد شوہر رکھے تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا، یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل، اس موضوع کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے کہ اگر ایک عورت کو اجازت دی جائے کہ وہ ایک سے زائد مردوں سے شادی کر لے تو ہوگا کیا۔ تفصیل میں جائے بغیر تاکہ وقت پر ہمارا یہ موضوع ختم ہو جائے، آپ کو یہ بتلانا چاہیں گے کہ سب سے پہلی بات، ایک عالمی فساد کی صورت میں یہ امر منتج ہوگا، یعنی
اس کا نتیجہ فساد اور لڑائی یہی نکلے گا، کیونکہ ہر ایک آدمی دعویٰ کرے گا اگر لڑکا ہوا ہے مان لیجئے تو جتنے مان لیجئے 2 مردوں سے اس نے شادی کر رکھی ہے، ہر ایک مرد کہے گا لڑکا میرا ہے، اور اس طرح سے آپس میں تنازع بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر لڑکی ہوئی تو ہر ایک آدمی کہے گا کہ میری نہیں تیری ہے، جیسے آج کل کا ماحول ہے، اس میں بھی تنازع کی صورت باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی اور صورت ہے نہیں، عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں کا ہے، کیونکہ اس کی بات اس بارے میں قابل اعتماد نہیں مانی جائے گی۔ پھر دوسری صورت خاندان کی بربادی۔ خاندان عورت سے نہیں بنتا، مرد سے بنتا ہے۔ یہ لڑکا یہ لڑکی کس خاندان کی رہے گی؟ کون اس کو اپنائے گا؟ اگر اس میں کوئی بھی خرابی یا کسی بھی طرح کی ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر یا صحت کے اعتبار سے اس میں کوئی بھی خرابی یا کمی پائی گئی تو ہر ایک آدمی اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے دوسرے کے سر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ پھر سب سے بڑی بات نسب کی بربادی ہے۔ اس کو باپ کا نام ملنا بڑا مشکل ہوگا، اس کا نسب متعین ہو اور اس اعتبار سے اس کو اپنے باپ کی میراث مل سکے، یہ بات بھی بڑی دشوار ہو جائے گی۔ ایسے میں سوائے آپسی جھگڑے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی مشکل ہے جیسے ہم دودھ میں پانی ملائیں اور 2 آدمی اس میں پانی ملائیں الگ الگ، اور پھر کوشش کریں کہ اس پانی کو ہر ایک آدمی اپنا اپنا نکال لے، ناممکن ہے۔ اسی طرح سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ لڑکا کس کا ہے، یہ لڑکی کس کی ہے، آسانی سے اس کا حل نہیں نکل پائے گا۔ پھر عورت کا حال خراب رہے گا۔ ایک مرد اپنی جنسی ضرورت پوری کر کے گیا ہے، ابھی دوسرا آ گیا، اگر عورت منع کرتی ہے تو اس کی پٹائی کرتا ہے۔ عورت کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، اس لیے اسلام نے اس کو اجازت نہیں دی کہ 1 سے زائد شوہر رکھے، لیکن مرد کے لیے اجازت دی، 1 سے زائد بیوی رکھ سکتا ہے اگر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، اجازت دی، حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے مرد کو 1 سے زائد بیوی رکھنے کی، ساتھ میں باندھیوں کی بھی اجازت دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کا مزاج گرم ہے جبکہ عورت کا مزاج سرد ہے۔ مرد کا مزاج گرم ہونے کی وجہ سے وہ جلد جنسی خواہش کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ عورت میں یہ چیز بڑی دیر سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں، ظاہری طور پر ہر ایک آدمی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ مرد تمام قوتوں میں عورت پر فائق ہے، عورت پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی عورت ایک آدھ چیز میں اپنے مرد پر فوقیت لے جائے، لیکن اکثریت مردوں کی ایسی ہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں نباتات کو، حیوانات کو، تو دیکھیے بڑا واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے، واضح فرق نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حیوانوں میں مرد کو، جو نر ہے، نر کو مادہ کے مقابلے میں اچھا، تندرست، جسم اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑا اور خوبصورت بنایا ہے، جبکہ مادہ اس کے مقابلے میں کمزور، نحیف، ڈیل ڈول میں چھوٹی اور اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ آپ بکرے کو لیں، آپ مینڈھے کو لیں، آپ بھینسے کو لیں، آپ گھوڑے کو لیں، آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، یہی حال پرندوں کا ہے۔ صرف مرد کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو خوبصورت بنایا ہے، زیب و زینت کی اس کو اجازت دی ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ مرد اپنے طور پر کسی بھی عورت کا انتخاب کر کے اس سے شادی کرے اور اپنی نسل بڑھائے۔ اس کے برخلاف حیوانوں میں مادہ ہر نر سے ملنے پر راضی نہیں ہوتی، ہاں جس سے وہ پسند کرتی ہے تو اس سے ایک بار ملنے کے بعد پھر اس کے پاس نہیں جاتی۔ یہ وہ قانون ہے جس کو قانون فطرت کہتے ہیں۔ عورت اتفاقی طور پر کسی مرد سے جنسی قوت میں زیادہ ہو، یہ ممکن ہے، لیکن یہ اتفاقی کہلائے گی۔
یہ عام قاعدہ نہیں بن جائے گا۔ اور اگر اتفاقی ہے اور جس مرد سے اس کی شادی ہوئی ہے اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس سے وہ خلا کرا لے، طلاق لے لے، اس کو چھوڑ دے اور پھر اپنے جوڑ کے کسی مرد سے شادی کر لے، اپنے جوڑ کے کسی مرد سے شادی کر کے اپنی زندگی بہتر انداز میں گزارے۔ لیکن مرد کے لیے اس بات کی اجازت اللہ رب العزت نے کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے، اس کے اندر طاقت قوت جیسے جسمانی زیادہ ہے، ایسے ہی اس کی جنسی قوت بھی اللہ رب العزت نے زیادہ رکھی ہے۔ جانوروں کا تجربہ ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے، اور ماضی کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماضی میں راجاؤں امیروں کی ایک سے زائد بیویاں رہیں اور انہوں نے ان کو سنتشٹ کیا، اور کسی بیوی کو شکایت ان کی جنسی طاقت اور قوت کو لے کر نہیں ہوئی، نہیں رہی۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں، تاریخ نے ہمیں بتلایا کہ کسی عورت نے ایک سے زائد مرد رکھے ہوں اور اس کی زندگی خیر و خوبی سے گزر گئی ہو، لیکن ایک مرد نے کئی عورتوں سے شادی کی اور سب کو سنتشٹ کیا اور ان کی زندگی بہت خیر و خوبی کے ساتھ گزرتی رہی۔ اسی کے ساتھ جانوروں کا تجربہ ہے، ایک بکرا ایک پورے ریوڑ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے اور بکرے کو لے کر آیا جائے جو نر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بھینسا یا ایک بیل جو گایوں یا بھینسوں کے ساتھ جفتی کرتا ہے، ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ کئی سارے ہوں، ایک ہی پورے ریوڑ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ جانوروں کا یہ تجربہ اور اسی طرح سے راجاؤں مہاراجاؤں کا یہ تجربہ، انسانی زندگی اور انسانی تاریخ کے یہ تجربات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ اسلام نے جو قانون بنایا دیا ہے کہ ایک مرد بیک وقت اگر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایک سے زائد بیوی رکھ سکتا ہے، اور اگر ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ ساتھ میں اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد بیوی رکھے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کو بتلاتی ہیں کہ مرد کی طاقت، خاص طور سے جنسی طاقت قوت، عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور وہ بیک وقت کئی عورتوں کو اپنے حوالہ عقد میں رکھ کر ان کی ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت اپنے عقد میں کئی مردوں کو رکھ کر ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی اور اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت چونکہ یہ نہیں چاہتا کسی عورت کے ساتھ ظلم ہو، اس کی زندگی جہنم بن جائے، اس لیے اس نے اجازت نہیں دی کسی عورت کے لیے کہ وہ عورت ایک سے زائد مرد رکھے اور دنیا میں وہ اس انداز سے زندگی گزارے۔ اور اس چیز کو جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔